خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، نبی پاک علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ودعا لی بالبرکتی، اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وتوضأ، اور نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ فشربت من وضوئہ، میں جو نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی تھا میں نے وہ پانی پی لیا، اور اس کے بعد میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد فنظرت الی خاتم بین کتفیہ، میری نظر نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان جو ختم نبوت کی مہر تھی اس پر میری نظر پڑی، تو فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، وہ جیسے کوئی بٹن ہوتا ہے بڑے سائز کا، تو اس کی مثل وہ نبی پاک علیہ السلام کی مہر نبوت تھی جس کا میں نے نظارہ کیا تھا۔ یہاں اس حدیث پاک میں دو تین چیزیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خالہ آپ کو لے کر گئی اور جا کر عرض گزار ہوئی کہ انہیں یہ تکلیف ہے، انہیں یہ مرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دم فرمایا اور حضور نے ہاتھ پھیرا، سر پہ پیار دیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی تھی، اور جو برکت کی دعا تھی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً 100 سال ان کی عمر ہوئی، تقریباً 100 سال عمر ہوئی، اور 100 سال کی عمر میں جو سر اور چہرے کے بال تھے وہ بہت کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اس حدیث پاک میں جو ہمارے اس وقت سامنے ہے شمائل ترمذی میں، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر آپ کی خالہ آپ کو لے کر گئی ہیں، ٹھیک سعد بن یزید کو لے کر گئی ہیں، وہ صحابیہ ہیں، یہ صحابی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جا کر گزارش کی ہے کہ حضور ان کو مسئلہ ہے، تو حضور نے دم فرمایا ہے اور برکت کی دعا دی ہے۔ اس سے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت سعد بن یزید جو صحابی رسول ہیں یا جو آپ کی خالہ ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ مرضیں تو اللہ دور کرتا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اصل مہربانیاں تو وہاں سے ہوتی ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اگر نبی کے پاس لے کے جاؤں گی تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں، شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ روایت اور وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ حضور میری ماں اسلام کا برا بھلا کہتی ہے، آپ کے بارے میں ٹھیک تصورات اور تاثرات نہیں رکھتی، حضور نے دعا دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ واپس جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا تھا خیریت؟ تیز چال چل رہے ہیں، کہتے اس لیے چل رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں دعا پہلے پہنچتی کہ میں پہلے پہنچتا ہوں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی والدہ کو ایمان ملا۔ اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی سننے والا اور ہو اس کو سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ روایت کتنی مشہور و معروف ہے کہ آپ کعبہ شریف میں جا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور حمایت نصیب فرما، شان و شوکت عطا فرما۔ عمر سے مراد عمر بن خطاب تھے اور عمر بن ہشام یہ ابو جہل تھا۔ حضور دعا کرتے تھے، دعا دونوں کے لیے کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ابو جہل کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، دعا دونوں کے لیے کرتے تھے، لیکن دل کھچ بہت یہ ادھر مارتا سی عمر بن خطاب نے، ادھر توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ تو یعنی حضور کی دعا کی برکتیں، حضور کے دم کرنے کی، حضرت مولا علی بخاری شریف میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لعاب دہن لگا کے ٹھیک نہیں کی آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹی، حضور نے لعاب دہن لگا کے اس کو ٹھیک کیا۔ اچھا جو بھی مسئلہ ہے معاملہ یہی سے حل ہو رہا ہے، آج کنواں ہے، پانی موجود ہے لیکن پانی کھارا ہے، حضور نے لعاب دہن ڈالا، پانی ٹھیک ہو گیا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، یا یہ اگر ایسی کوئی بات سننے کو ملے تو اس کو سمجھے وہ عقل سے پیدل ہے، وہ بیچارہ اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں گے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا یا وہ گناہ ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں گے تب ہوگا نا۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے لیکن یہ خدا والے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ والے ہیں۔ اور یہ ہمارا پورا لٹریچر پچھلا آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ اس بات کی ضرور سمجھ آئے گی۔ یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ دوائی تو اثر کرے لیکن دم درود اثر نہ کرے۔ دوائی تو اثر کرے، یہ آپ چلے جائیں نا آج بھی مکے مدینے جائیں تو آج بھی وہ ڈوری آپ نے باندھی ہو، دم کی ہو تو اس کو کاٹ دیں گے، اس کو کھینچیں گے، کوئی تعویذ گلے میں پہنا تو اس کو کھینچیں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا دین اٹھائے پھر رہے ہیں کہ باقی سارے سسٹم پر ایمان ہے تو یہ ڈوری پر ایمان نہیں ہے۔ بھئی یہ کوئی منتر تو نہیں پڑا ہوا، یہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں کیا ہوا، جادو ٹونے میں اثر ہے۔ روایات کہتی ہیں، حدیثیں کہتی ہیں، خود قرآن کی جو آیات ہیں ان کی شان نزول پڑھ کے آپ دیکھ لیں تو جب باقی ساری چیزوں میں اثر ہے خدا کے کلام میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ضرور اثر ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے، جب اس طرح کی روایت ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ تھا، تو حضور کی زندگی میں مانگنے والوں نے جا کے مانگا، کام کرانے والوں نے جا کے کروایا، تو کوئی حرج نہیں، حضور کی زندگی کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا ہولی ہولی باقی نہیں بننا ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ حضور کی زندگی میں برکت تھی، حضور کی زندگی کے بعد نہیں تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ فقط ایک قانون پورا ہوا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ یہ بات اگر سمجھ نہ آئے تو قرآن پاک کی آیت سامنے رکھ لو کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ میں دفنایا کس کو، لوگ چیخ چیخ کے کہتے ہیں دفنایا کس کو، روزے بھی گن کے جاتے ہو اگر وہ دنیا سے گئے نہیں۔ بھئی دنیا سے گئے ہیں لیکن ہر ایک کا جانا برابر نہیں ہوتا، شہید بھی تو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک صراحتاً فرما رہا جو شہید کو زندہ نہ مانے کافر ہے۔ قرآن فرما رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔ تو جب امتی زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں؟